قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المطعم بن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. سیدنا حضرت مطعم بن مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس 2 رکعت سے زیادہ افضل شے نہیں چھوڑتا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا خرجت فصل رکعتین. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر پر نکلے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم سفر سے واپسی پر اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں ادا کرو تو یہ تمہیں برے داخلے سے روک دیں گی، اور جب سفر کے لیے نکلو تو بھی 2 رکعتیں پڑھو، یہ تمہیں باہر جانے کی برائی سے روک دیں گی. مذہب اسلام میں کوئی شعبہ تشنہ نہیں، بلکہ زندگی کے جس شعبہ کے متعلق آپ کو اصول و ضوابط اور فوائد معلوم کرنے ہوں آپ کو ضرور مل جائیں گے. پیغمبر اسلام محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موڑ کی رہنمائی کی اور اپنے عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو کس طرح انجام دیں. سفر انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. انسان روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل، معاش کی حصول یابی اور رشتہ داروں سے ملاقات کی غرض سے نقل مکانی کرتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے بہت سی رخصتیں دے رکھی ہیں. اس سلسلے میں چند آداب یہ ہیں. مسافر کے لیے مستحب ہے کہ سفر سے پہلے وصیت لکھ لے جس کے اندر آپسی حقوق و معاملات کی وضاحت کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: کوئی بھی مسلمان جو وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات گزارے مگر یہ کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی ضرورت کے تحت سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں موسیٰ، حضرت خضر، حضرت ذوالقرنین کے سفروں کا ذکر کیا. سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرور سفر سے گریز کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر چیز سے روک دیتا ہے. اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے. مسافر سفر کرنے سے پہلے اہل خانہ کے نان و نفقہ کا انتظام کر دے. جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی اور بچوں کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سلسلے میں کوتاہی کرے. ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے: انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کی خانگی کفالت کرتا ہے.
مسافر پر ضروری ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے والدین سے اجازت طلب کرے۔ اگر والدین اجازت دیں تو سفر شروع کرے، ورنہ سفر سے بعد رہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے ہجرت کر کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہاں میرے والدین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین نے ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور اجازت طلب کرو، اگر اجازت دے دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں۔ تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں۔ سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وأطوعنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعشاء السفر وکاباتہ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اے اللہ، آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر درازی اس کی۔ اے اللہ، آپ ہی رفیق مددگار ہیں سفر میں، اور خبر گیری کرنے والے ہیں گھر بار میں۔ یا اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستہ سے ہٹ کر قیام کرے، راستہ میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے اور ان کو تکلیف ہو۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، جب سواری نشیب یا پسی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے۔ مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دانا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بائیں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ اترائی معمولی ہو تو سنت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ، ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے، اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ، آپ پستی سے پاک ہیں۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو، جب اس میں داخل ہونے لگے تو 3 بار یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یا اللہ، نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے، اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے۔ سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے۔ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ مسافر کو چاہیے دوران سفر شریعت کی رخصتوں کو اختیار کرے، جیسے نمازوں کا قصر کرنا، موزوں پر مسح کی مدت میں اضافے کو اختیار کرنا، جمع بین الصلاتین اور ایام صوم میں افطار کرنا اور روزے سے نہ رہنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی جل شانہ رخصتوں کو اختیار کرنے کو اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح سے معصیت کے کاموں کی انجام دہی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں سفر کے آداب جن کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو تعلیم دی۔ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں جو ثواب اور نیکیاں ملیں گی وہ تو ملے گی ہی، مگر دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، معاشرے کے اندر باوقار انسان کہلائیں گے۔ اس لیے گزرے زمانے میں بھی نیک اور صالح آدمی ہی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو ایسا عظیم الشان مذہب عطا کیا جس کے اندر دین دنیا کی بھلائی ہے تو کیوں کر غیروں کے طور طریق کو ہم اختیار کریں، اور کل قیامت میں جب اولین و آخرین کا اجتماع ہو اس وقت ہم کافی افسوس ملیں۔ اس لیے آج ہی اس کی تیاری کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ آخرت میں سرخرو ہوں۔ اگر سفر پر جانے سے قبل اور واپسی پر آتے ہوئے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً انسان کا سفر ہر اعتبار سے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔